دنیاوی جھمیلوں میں پھنس کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات صرف میری عبادت کریں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور ہم بندوں کو پیدا کر کے ہم ان سے روزی نہیں طلب کرتے ہیں کہ تم مجھ کو کھلاؤ، وما ارید ان یطعمون، اور نہ میری یہ خواہش ہے کہ بندے مجھ کو کچھ کھلائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ بندوں کو روزیاں دینے والا ہے، وہ طاقت والا اور قوت والا زبردست ہے۔ وہ بندوں کو پیدا کیا ہے تو بندوں کو روزیاں دینے والا بھی وہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے محنت و مشقت کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں۔ ایسا نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور سوچے گا کہ اللہ نے روزی کو ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہمارے پاس روزی آئے گی چل کر کے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، گھر سے باہر نکل کر کے آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، آپ کو تجارت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے محنت و مشقت کرنے کے بعد اللہ پر اسی طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پرندے اللہ پر بھروسہ کیسے کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھونسلوں سے، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اس دنیا کے اندر پھیل کر کے روزی روٹی کمانی چاہیے۔ اللہ بندوں کو روزیاں کمانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز ہو جائے، جمعہ ختم ہو جائے، تم اللہ کی وسیع و عریض سرزمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزیوں کو تلاش کرو۔ اللہ نے گرچہ ہمارے لیے روزیوں کو لکھ دیا ہے، لیکن ہمیں محنت و مشقت کرنی پڑے گی۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر حلال روزی کمانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، تب اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی کسی کے پاس غیب کی خبر نہیں ہے کہ انسان کتنا کمائے گا، اس کے پاس کتنا بینک بیلنس رہے گا، یا انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنے سال تک جیے گا، اس کی موت کب آئے گی، کہاں مرے گا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، اگر میں غیب کی چیزوں کو جانتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی اس دنیا کے اندر تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا، اس راستے سے جاؤں گا، میرے ساتھ حادثہ ہو جائے گا، تو کیا انسان اس راستے سے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آپ اس دنیا کے اندر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر اپنے نبی کے متعلق کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا
تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا، اپنے لیے روزی روٹی اکٹھا کر لیتا، اور اس دنیا کے اندر مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کو اس دنیا کے اندر کتنی پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی، طائف میں آپ کو کتنا ستایا گیا، طائف والوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، کفار و مشرکین نے آپ کو کتنا ستایا، آپ کے اصحاب کو کتنا مارا پیٹا۔ طائف جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، وہاں سے واپسی میں لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی۔ اگر آپ جانتے کہ مجھ کو طائف والے ستائیں گے، ماریں گے، تو طائف میں آپ کیوں جاتے؟ اسی طرح سے جنگ احد کے درمیان، جنگ احد میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو کفار و مشرکین نے آپ پر کئی وار کیے، یہاں تک کہ آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کو بہت ساری تکلیفیں پہنچی، بہت سارے مصائب اور آلام کو آپ نے برداشت کیا۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ تمام چیزیں جو اس دنیا